میں اس جمعۃ المبارک پہ حسنین کریمین کی یا کربلا کی یا امام حسین کی بات کرنے سے پہلے مناسب سمجھوں گا کہ ان کے والد اور والدہ کی بات کروں، جن کے گھر میں یہ دو پودے جمے ہیں، حسن و حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو احباب گرامی، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی۔ دیکھیں، یہ جذبہ تھا حضرت ابو طالب کا جو موروثی طور پہ منتقل ہوا۔ وہ انہوں نے ہی کہا تھا نا کفار مکہ کو کہ جب تک میں زندہ ہوں، حضرت ابو طالب، جب تک میری اولاد زندہ ہے تم محمد عربی تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا مشن نہیں رک سکتا۔ یہ وہ جذبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کو خون میں اپنے دادا جان سے ملا تھا، محمد عربی پر مر مٹنے کا جذبہ۔ سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو جگر کا ٹکڑا ہے، جو میرے محبوب کے جسم کا حصہ ہے، ان میں بھی یہی جذبہ موجود تھا۔ مولا علی حیدر کرار، آپ جانتے ہیں ہر جگہ پر ساتھ ساتھ ہے، ہجرت کا حکم آ گیا، سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، مولا علی کے والد گرامی کا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب آپ چلے جائیں۔ میں رات دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ 53 سال میرے مصطفیٰ کی عمر ہے اور 19 برس عمر ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ کتنا فرق ہے؟ اب 53 سال کے محمد عربی 19 برس کے مولا علی سے کہتے ہیں آج رات میرے گھر میں بڑا سخت خطرہ ہے، آج لوگوں نے مل کر حملہ کرنے کا پلان کیا ہے، آج انتہائی خطرناک لمحات آ چکے ہیں اور اس خطرے کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم ایسا کرو، خطرہ بڑا ہے لیکن تم گھر میں رہو۔ بھئی اب اگر اصول کے طور پہ دیکھا جائے تو 19 برس کے لڑکے کو کہنا چاہیے تھا کہ بزرگوار محترم، آپ تو سیانے بیانے ہیں، آپ خطرے کی وجہ سے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا مجھے خطرہ نہیں ہے؟ آپ کو خطرہ ہے تو مجھے بھی تو خطرہ ہے، اس گھر کو خطرہ ہے تو مجھے بھی تو خطرہ ہے۔ 19 برس کا جوان ہے اور وہ 53 برس کی پکی عمر کے بزرگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں خطرہ ہے میں جا رہا ہوں، اور مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا خطرہ ہے تم یہیں رکو۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ خطرہ ہے لیکن تم یہیں رکو۔ عرض کی یا رسول اللہ خطرہ کیا ہے؟ فرمایا میری جان کا خطرہ، مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ یا رسول اللہ اتنا خطرہ ہے تو میں یہاں رک جاؤں؟ فرمایا ہاں تم یہاں رک جاؤ، تم نے نہیں جانا، تم یہاں رک جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا خطرہ بہت ہے لیکن تم سو جاؤ۔ کیا عجیب سا سسٹم ہے، خطرہ بڑا ہے، دشمن نے اکٹھ کیا ہوا ہے لیکن تم سو جاؤ۔ یا رسول اللہ خطرہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کی چارپائی پہ سو جاؤں؟ ہاں سو جاؤ۔ یا رسول اللہ اگر میں سو جاتا ہوں تو پھر کیا خطرہ ٹل جاتا ہے؟ فرمایا خطرہ تو بہت ہے مگر میری جان بچتی ہے، تمہارے سونے سے میری جان بچتی ہے۔ یا رسول اللہ قبول ہوا، اگر میرے اس خطرے والے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچتی ہے تو یہی تو میرے باپ نے مجھے سمجھایا ہے، اور یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ تو برسوں سے میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ اگر محمد کو خطرہ ہو علی قربان ہو جا، یہ میرے بابا کی تربیت ہے ابو طالب علیہ السلام کی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بابا کی تربیت کا حق ادا کروں، میں اس خطرے والے بستر پر لیٹوں گا اور میں اس خطرے والے بستر پر سوؤں گا، اور یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو احباب گرامی جب مولا علی علیہ السلام اس بستر پر سوئے، علی بن کے نہیں سوئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہو بہو ویسے ہی تصویر تھی جیسے محمد عربی ہیں، اسی کروٹ لیٹے جس کروٹ محمد لیٹتے ہیں، اسی طرح لیٹے جس طرح محمد لیٹتے ہیں، چادر کا انداز بھی وہی، لیٹنے کا انداز بھی وہی۔ آپ احباب کو یاد ہونا چاہیے کہ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ دن میں اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی، کون سے وقت میں ہم اس کے تلاش کرنے میں رات کا انتظار کرتے، بھئی الٹ سسٹم ہے، الٹ، ہماری رات کو گم ہو جائے تو ہم
تلاش کرنے میں دن کا انتظار کرتے ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہماری سوئی دن میں گم ہو جاتی تو ہم اس کے تلاش کرنے میں رات کا انتظار کرتے۔ بھئی اماں جی وہ کیوں؟ فرمایا رات کو جب نبی محتشم اپنے نورانی چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے، ان کے چہرے کی روشنی اتنی ہوتی کہ سوئی بھی مل جاتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ سوئی مل جاتی، سوئی اتنی روشنی رات کے وقت میں میرے مصطفیٰ کے چہرے پر ہوتی۔ اب ضروری تھا کہ اس بستر پر کوئی ایسا سوئے جس کے چہرے سے وہی نور نکل رہا ہو جو مصطفیٰ کے چہرے سے نکلتا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو لگتا رہے یہ جو نور چادر سے چھن چھن کے باہر آ رہا ہے یہ نور کسی اور کا نہیں ہے، یہ محمد عربی کا نور۔ اب آپ اندازہ لگائیں چہرہ مرتضیٰ کتنا نورانی، اور اس حسنین کے بابا کے چہرے سے کیسا نور نکلتا تھا کہ ساری رات کافر سمجھتے رہے، یوں جھانکتے چادر سے وہی نور نکل رہا ہوتا جو محمد عربی کے چادر سے نکلتا تھا۔ ساری رات سمجھتے رہے یہ محمد ہی لیٹا ہوا، لیٹنے کا انداز بھی وہی، خوشبو بھی وہی، نور بھی وہی۔ اور احباب گرامی پھر صبح جا کے پتہ چلا کہ یہ محمد عربی کی جگہ پہ تو علی لیٹے ہوئے۔ اب آپ سمجھ گئے میرے محبوب نے کیوں کہا تھا علی کا مثلی، ایسے ہی ہے جیسے محمد، رسول نہیں محمد میری طرح ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا علی میری جان ہے۔ علی میری کیا ہے؟ علی میرا نفس ہے، علی میری جان ہے۔ تو احباب گرامی یہ محبتیں کوئی عارضی محبتیں نہیں تھی۔ اب جب مولا علی سو گئے، کیا ہو گئے؟ اب اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت سورہ مبارکہ البقرہ کی یہ جو ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں اس کے شان نزول میں لکھتے ہیں اللہ نے وحی بھیجی، فرمایا محبوب سوئے تو بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن کسی کی نیند کا کبھی سودا نہیں ہوا۔ آج کسی شخص کی نیند کا میں سودا کرنے لگا ہوں، کسی کا سونا اب بکنے لگا ہے۔ کیا بکنے لگا ہے؟ سونا بکنے لگا ہے، یعنی سو جانا، نیند میں آنا، وہ والا سونا، لیکن تھا وہ سونا بھی سونا ہی، سونا بکنے لگا ہے۔ یا اللہ کیا سودا ہونے لگا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اپنا نفس بیچا ہے۔ یا اللہ تو نے اس کو کیا دیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اس نے میری مرضیاں خرید لی ہیں۔ کیا خرید لیا ہے؟ اب احباب گرامی آپ سمجھیں علی کتنا امیر ہے۔ اس لیے علی کو امیر علی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضیوں کا اب مالک بن چکا ہے، کائنات کا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا، سورج چاند ستارے فلک یہ خلا یہ سارا کچھ، یہ آبشاریں، یہ سورج کی کرنیں، یہ زمین کی رونق، یہ زمین کی بہاریں، یہ سارا سسٹم اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے اپنی مرضیوں کا مالک علی کو بنا دیا ہے۔ بھی بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک رات مولا علی علیہ السلام سوتے تو بڑی راتوں سے سوتے تھے، لیکن آج ان ساری راتوں کا اللہ نے مول ڈالا، ان ساری راتوں کا سودا کیا اور اپنے مصطفیٰ کو بتایا محبوب جنت تو میں نے اپنے علی کو بیانے میں دی ہے اور میں نے حقیقت میں سودا تو اپنی مرضی کا کیا، مرضی میری ہے اور وہ میں نے دے علی کو دی ہے۔ اسی لیے احباب گرامی وہ جو کافر تھے مرحب کے قلعے کے پاس وہ مسلمان اسی لیے تو ہوئے تھے۔ مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا جب کہ یہ فتح نہیں ہو سکتی،
کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، ذائچہ نکال کے دیکھا ہے کہ یہ فتح نہیں ہو سکتی، فلاں ستارہ فلاں جگہ سے 800 سال میں وہاں تک پہنچے گا، پھر یہ وقت آئے گا کہ فتح ہو۔ مولا علی نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں، ہم نے یہ جو نیزہ یوں کر کے گھمایا تھا تو سمجھتا ہے کہ نیزہ گھمایا تھا، ہم نے ستارہ ہی تو وہاں سے یہاں لایا تھا۔ یہ ہے جو اللہ نے علی کو اپنی مرضیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ چاہے تو اس ستارے کو 800 سال کا سفر ایک پل میں ختم کروا کے یہاں لے گئے، تو یہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے احباب گرامی، اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کے بابا جان مولا علی حیدر کرار کو یہ شان عطا فرما دی تھی۔ وہ قربان ہونے کا جذبہ، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، مولا حسین علیہ السلام میں قربان ہونے کا جذبہ ذاتی طور پر بھی تھا، لیکن دادا ابو طالب سے بھی ملا تھا اور ماں فاطمہ سے بھی ملا تھا، باپ حیدر کرار سے بھی ملا تھا۔ تو جس کے ماں باپ دادا جان اتنے نثار ہونے والے ہیں، جنہوں نے پل پل اپنے آباء و اجداد کو نبی پر یوں نثار ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو وہ حسین نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس لیے احباب گرامی، ہم اس ہسٹری کو سمجھیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام نے یہ جو قربانیاں دی ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں بھی جذبہ نصیب ہوا ہے۔ مولا حسین لجپال علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو جب مولا علی علیہ السلام کا سیدہ پاک سے نکاح ہوا تھا، تو مولا علی نے وہی جنت جو سودے میں مولا علی کو بیانے کے طور پہ، مثال کے طور پہ ملی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ان کی جان خرید لی، جنت دے دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب وہ حق مہر کے طور پہ، احادیث موجود ہیں، وہی جنت سیدہ کائنات کے نام کر دی۔ شادی والے دن 20 سال کی عمر میں وہ جنت حق مہر کے طور پہ کس کے نام ہو گئی؟ اب سیدہ کائنات اس وقت خاتون جنت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ خاتون جنت بن گئی۔ پھر ان کے ہاں یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، وہ وارث جنت بن گئے۔ وہ کیا بن گئے؟ یہ ان کے گھر کی بات تھی نا، باپ کو ملی، ماں کے نام ہو گئی، بچے پیدا ہوئے، وراثت میں جنت ملی، یہ جنت کے وارث ہیں۔ ان الحسن، میرے نبی نے اعلان فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے مالک ہیں، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے وارث ہیں۔ اب جس کو بھی جنت ملے گی سردار یہ۔ اس لیے احباب گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو اور مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟